السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، یعنی یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ اللہ نے زمین میں تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں حلال چیز کھانے کا حکم دیا ہے، پاک چیز کھانے کا حکم دیا ہے، صاف ستھری چیز کھانے کا حکم دیا ہے۔ عموماً انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ چیزیں کھاتا ہے۔ تو عموماً کھانے کے لیے جو انسان جو چیز استعمال کرتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحمیات اور دوسری ارضیات۔ اب لحمیات کیا ہے، اس کی میں ایکسپلین کر دوں کہ لحمیات اس کھانے کو کہتے ہیں، اس خوراک کو کہتے ہیں جس سے انسان مختلف قسم کے جانوروں کو گوشت کھاتا ہے۔ تو انسان، آپ سیدھا سادہ مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ انسان جو جانوروں کو گوشت کھاتا ہے اس کو لحمیات کہتے ہیں، اور ارضیات اس خوراک کو کہتے ہیں، ارضیات اس کھانے کو کہتے ہیں جسے انسان زمین سے حاصل کرتا ہے۔ جو چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے وہ ارضیات ہوتی ہے، مثلا گیہوں، دال، چاول، پھل فروٹ وغیرہ، یہ سب زمین کی پیداوار ہیں۔ تو انسان کھانے میں اسی دونوں چیزوں کا استعمال کرتا ہے، یا تو لحمیات جیسے کہ جانوروں کے گوشت وغیرہ، یا ارضیات جیسے کہ یہ زمین سے جو پیدا ہوتی ہیں، گیہوں، دال، چاول، پھل فروٹ وغیرہ۔ تو انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے یہی دونوں چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے ارضیات کو کھانے میں تو بڑا احتیاطی سے کام لیتا ہے، یعنی زمین سے جو پیداوار ہیں اس کو کھانے میں بہت احتیاط کرتا ہے، یعنی کوئی چیز اگر خراب ہو تو اس کو جلدی کھاتا نہیں ہے۔ کوئی دانہ، کوئی کھانا اگر کئی دن کا ہو جائے اور اس میں سے بو آنے لگے تو انسان اس کو نہیں کھاتا، کہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کھانے سے کوئی مرض لاحق ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کھانے سے کوئی بیماری ہو جائے، اس لیے انسان اس کو نہیں کھاتا۔ اسی طرح پھل لے لیجئے، اگر پھل سڑ جائے، گل جائے تو انسان اس کو نہیں کھاتا، سوچتا ہے کہ کہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو انسان اس سے بہت بچتا ہے۔ تو انسان ارضیات کو کھانے میں بہت احتیاط سے کام کرتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے وہی انسان جب لحمیات کو کھاتا ہے، یعنی جب گوشت کو کھاتا ہے تو وہ احتیاط ہی نہیں برتتا، وہ احتیاط ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ گوشت انسان کے لیے کھانا جائز ہے کہ نہیں، کیا یہ گوشت شرعی روح کے اعتبار سے کھانا درست ہے یا نہیں۔
حلال جانور کے اندر بھی کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جس کو شریعت نے کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اس کو بھی لوگ چٹ کر جاتے ہیں۔ اور کہیں لوگ حلال کو تو چھوڑیے، حرام جانور بھی لوگ کھاتے ہیں، جیسے کہ جنگلی جانور بھی لوگ کھا جاتے ہیں، سانپ ہے، لومڑی ہے اور چھپکلی ہے، یہ سب کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب انسان گوشت کے کھانے میں اس طرح کی بے احتیاطیاں کرنے لگتا ہے تو اس جانور سے ایسی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں جو وبائی مرض بن جاتی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں افراد اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج ایک بیماری کورونا وائرس کے نام سے اکثر ممالک میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اس چائنا کے اس کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس وائرس کا پتہ چائنا کے شہر ووہان سے چلا، جس میں 28,000 لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 560 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ غیر متصدقہ طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ 28,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جن میں سے 1.5 لاکھ لوگ اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جن میں سے 20,000 لوگوں کو وہاں کی حکومت نے ان کو جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ شہر کے دوسرے لوگ اس وائرس سے بچے رہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وائرس آیا کہاں سے؟ اور وہاں کے لوگ جو ہیں، وہاں کے لوگوں پر وہاں آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے، ڈر کا یہ عالم ہے کہ لوگ نقاب لگا کر، لوگ حجاب پہن کر لوگ گھوم رہے ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وائرس جو ہے آیا کہاں سے؟ تو چائنا کے مرکزی طبی ڈاکٹر کے گاوفو نے یہ بتایا ہے کہ یہ وائرس چائنا کے شہر ووہان کے ایک سمندری مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ وہاں پر گوشت کے جو شوقین ہیں، جو گوشت کھانے کے شوقین ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا مارکیٹ لگتا ہے، بہت بڑا بازار لگتا ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پر جنگلی جانور فروخت کیے جاتے ہیں، وہاں پر لومڑی اور یہ سانپ، چھپکلی کے گوشت کھائے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس مارکیٹ میں یہی سب بیچا جاتا ہے، اسی سب کے گوشت، جنگلی جانوروں کے گوشت بیچا جاتا ہے، اور لوگ وہی جانور کو کھاتے ہیں۔ تو چین کے جو ڈاکٹر انہوں نے بتایا کہ وہیں سے سب سے پہلے یہ وائرس پھیلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے چین میں، یہاں تک کہ اب چین کے باہر ادر کنٹری میں بھی یہ وائرس پھیل گیا، اور پورے دنیا میں اس کا خوف، اس کا ڈر پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیوں ایسا ہوا؟ جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حلال چیز کو کھاؤ، تو ہم حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف رخ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ وائرس تو پھیلنا ہی ہے۔ اسلام نے انسانوں پر کتنا یہ بہتر ذریعہ بتایا ہے کہ حلال چیز نہ کھاؤ۔ حلال چیز میں نقصان نہیں ہے، مضر نہیں ہے، حلال چیز وبائی امراض نہیں بن سکتی ہے، لیکن اللہ نے، اللہ کے رسول نے جس جانور کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس کو کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وبائی امراض میں مبتلا ہوں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چین جو ہے، یہ چین میں سب سے پہلے یہ وائرس پھیلا ہے، اور یہ چین بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اللہ نے اس کو بہت طاقت دی ہے، یہ بہت اپنا مال ایکسپورٹ کرتا ہے ادر کنٹری میں۔ کہیں بھی اپنے انڈیا ہی میں دیکھ لو، کچھ بھی سامان لو، کچھ بھی مال لو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، یعنی چائنا کی بنی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں چائنا میں بنتی ہیں، بہت آگے نکل چکا ہے چائنا۔ تو وہی چائنا مسلمانوں کے وہی چائنا وہاں پر مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ نماز نہیں پڑھو گے، حجاب نہیں لگاؤ گے، اور داڑھی نہیں رکھو گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو گے۔ اللہ نے چائنا کو تو اتنی قدرت طاقت دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرے۔ تو جب
چائنا کا یہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو آج اللہ نے اسے ایسا عذاب بھیجا، اللہ نے چائنا کو ایسی گرفت میں لیا جسے ڈاکٹر اور سائنسداں آج کرونا وائرس کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کرونا وائرس نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے یہ تو اللہ کی لاٹھی ہے، اللہ کا عذاب ہے چائنا والوں پر۔ جو تم نماز پر پابندی لگانے چلے ہو، داڑھی رکھنے پر پابندی کر رہے ہو، حجاب پر پابندی لگا رہے ہو کہ حجاب نہیں لگائیں گے، لوگوں کو مسجد جانے پر اس طرح سیکورٹی کا وہاں پر انتظام ہے، اس طرح چیکنگ ہوتی ہے، جس طرح لوگ ایئرپورٹ میں جاتے ہیں چیکنگ ہوتی ہے نا، وہاں پر مسجد میں جانے کے لیے اس طرح چیکنگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنی گرفت میں لیا تو آج ڈاکٹر انہیں کہہ رہی ہے کرونا وائرس ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ جو کہہ رہے تھے نا پردے برقعے پہ پابندی لگا رہے تھے، حجاب پر پابندی لگا رہے تھے، لیکن جب اللہ نے اپنی گرفت میں لیا تو اب وہاں کی عورتیں مرد بھی نقاب پہن کر گھوم رہے ہیں۔ اسلام میں بچوں پر کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو بھی اب نقاب پہنا رہے ہیں، حجاب پہنا رہے ہیں کہ کہیں یہ وائرس اس وائرس کے زد میں یہ نہ آ جائے۔ تو دیکھیے اللہ کی گرفت، دیکھیے جب لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے جس سے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے درس حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال رکھی ہے، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہے، تو جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہو اس کو ہم کھائیں، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے اس کو کھائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حلال چیز کو چھوڑ کر آپ چوہے کھائیں گے، آپ سانپ کھائیں گے، آپ لومڑی کھائیں گے، چھپکلی کھائیں گے، جو ملتا ہے اس کو چٹ کر جاتے تھے، یہاں تک کہ چمگادڑ کا سوپ بنا کر پی جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ایسا نظام بھیجا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے حلال ہے وہی کھاؤ، اس میں انسان کبھی وبائی امراض میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی انسان اس میں مصیبت میں اور اس کی وائرس میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہی چائنا جو نماز پر پابندی لگا رہی تھی، یہی چائنا جو داڑھی پر پابندی لگا رہی تھی، یہی چائنا جو حجاب پر پابندی لگا رہا تھا، اللہ نے جب اپنی گرفت میں لیا تو یہی چائنا مسلمانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں نے جو تمہارے اوپر نماز کی پابندی لگائی تھی، میں نے تمہارے اوپر جو داڑھی کی پابندی لگائی تھی، میں نے تمہارے اوپر جو حجاب کی پابندی لگائی تھی، اس ساری پابندیاں کو اب میں ختم کرتا ہوں۔ اب تم دعا کرو کہ چائنا سے یہ کرونا وائرس چلا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ وائرس جو یہ ہزاروں سال پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے، بس اس کا نام الگ تھا۔ اللہ نے اس وائرس کو بھیجا کسی دوسرے شکل میں، دوسرے نام کے ذریعے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی تھی، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی تھی، تو اللہ رب العزت نے ساری بستی کو پلٹ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ رب العزت نے سب کو غرق کر دیا، وہ بھی ایک وائرس تھا۔ اب یہ چائنا میں بھی یہ جو وائرس پھیلا کرونا وائرس، اب سائنس نے اس کو کرونا وائرس نام دے دیا۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چائنا کی مثال، چائنا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمیں ایک میسیج دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ہم اسی کو کھائیں، جو حرام کی ہیں اس سے بچیں۔ اس لیے اس طرح کی بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دعا بھی ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے، وہ دعا بھی میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، چونکہ بہت ہی چونکہ پتہ لگا کہ اکثر کنٹری میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ جب اس طرح کی کوئی بیماری
آپ حضرات کے درمیان پھیل جائے تو آپ حضرات دعا پڑھیں، انشاءاللہ اس بیماری سے بچے رہیں گے۔ اور دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما